بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج مارچ کی 28 تاریخ ہے 2023 اور 5 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ آرٹیکل کا عنوان ہے دعا۔ دعا کا تصور عام لوگوں کے ذہن میں تقریباً وہی ہے جو عاملین کے یہاں پراسرار کلمات کا ہوتا ہے۔ عامل یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں الفاظ کسی خاص ترتیب یا خاص تعداد میں زبان سے ادا کر دیے جائیں تو اس کا لازمی نتیجہ فلاں صورت میں برآمد ہوگا۔ اس طرح لوگوں کا خیال ہے کہ دعا الفاظ کے کسی مجموعے کا نام ہے جس میں خاص تاثیرات چھپی ہوئی ہیں۔ اگر آدمی دعا کے ان الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر دے تو اس کے نتیجے میں وہ تمام تاثیرات لازماً ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں۔ دعا اپنی حقیقت کے اعتبار سے کسی خاص قسم کے لفظی مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کیفیات کا نام ہے جو احساس احتیاج کے تحت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور پھر لفظوں کی صورت میں ڈھل جاتی ہیں۔ قرآن میں بہت سے انبیاء اور صلحاء کی دعائیں مذکور ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ کی دعا، اصحاب کہف کی دعا، امرأت فرعون کی دعا۔ یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی۔ انبیاء کے متعلق قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں آئے اور جہاں آئے وہیں کی مقامی زبان میں کلام کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کی دعا اپنی مادری زبان بریکٹ مقامی زبان میں ہوتی تھی، نہ کہ عربی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ان کی دعا صرف معنن مذکور ہے، نہ کہ لفظاً۔ اسی طرح حدیث میں بہت سے انبیاء کی دعائیں مذکور ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ کی یہ دعا جو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو سکھائی: اے اللہ، مصیبت کو ہٹانے والے اور غم کو دور کرنے والے اور مجبور کی پکار کو سننے والے، دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، تو ہی دونوں کا رحمان اور رحیم ہے، بس تو مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھے تیرے سوا دوسروں سے مستغنی کر دے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے یقینی طور پر یہ دعا انہوں نے اس زبان میں بتائی جو ان کی اور حواریوں کی پیدائشی زبان تھی۔ حدیث میں یہ دعا اگرچہ عربی زبان میں نقل ہوئی ہے، مگر یہ نقل بالمعنی ہے، نہ کہ نقل بالالفاظ۔ الرسالہ دسمبر 2000، مولانا وحید الدین خان۔ جی، تو اس میں دعا اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کہ میں تو قرآن کو ایک دعا کی کتاب ہی کی طرح دیکھتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں میں ہم کو ہر جگہ دعا ملتی ہے کہ جب ہم اس میں پڑھتے ہیں کچھ بھی تو وہ پہلے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جب قرآن کو تھوڑا غور سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف ون سائیڈڈ کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ بھی خدا سے بات کرتا ہے لیکن دعا کی شکل میں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تم نادانوں کو اگنور کرو، تو اسی میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری نادانیوں کو بھی اگنور کر۔ اس طرح سے ہر آیت کیا ہے دعا بن جاتی ہے۔ تو دعا صرف کچھ چند الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انچاہا حالت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ جو جذبات ہے وہ شبدوں کے روپ میں جو ہم نکلتی ہے وہ اصل میں دعا ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں کسی چیز میں لیکن وہ ہمارے ڈومین سے آؤٹ ہو جاتی ہے، جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس چیز میں ہماری محنت
اپنی طرف سے پوری کوشش کافی نہیں ہے، آؤٹ آف ڈومین کی چیز ہے. ہم اپنی بے بسی، لاچاری، کمزوری کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو پھر ہم اس معاملے کو خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے امید لگاتے ہیں، تو یہ دعا ہوتی ہے. نبیوں پر بہت ساری کیا ہے مصیبتیں آئی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی شکایت یا نیگیٹیوٹی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے کبھی شکایت کی ہو یا نیگیٹیوٹی یا احساس کمتری میں مبتلا ہوئے ہوں، یا پھر اللہ کے قانون کے الٹ کوئی بات کہہ دی ہو. ایسا نہیں ہوتا. وہ لوگ ہمیشہ حقیقت پسندگی کو سویکار کرتے تھے اور پھر اللہ سے مدد کی امید کرتے تھے. جیسے ہمارے نبی نے جو گفا والی وہ جو گھٹنا ہے جو قرآن میں بھی آئی ہے کہ جب لوگ ہمارے نبی کے گفا کے پاس آ گئے تو ہمارے نبی ابو بکر جو تھے انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، تو ہمارے نبی نے اس ٹائم جو وہ بولے الفاظ وہ بھی ایک دعا ہے کہ ان کا کون کیا بگاڑے گا جس کا تیسرے کے ساتھ اللہ ہو. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو دعا مانگی تھی کہ اے خدا میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو نے میرے لیے لکھ دیا یا بھیجے. تو یہی میں سمجھ پایا ہوں کہ دعا نہ تو مشکل حالات میں شکایتی الفاظ ہونے چاہیے اور نہ ہی جلد بازی، بلکہ ہم کو اللہ کا کریشن پلان سمجھ کے پھر اللہ سے مدد کی امید لگانی چاہیے. ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن میں آئی ہے، تو وہ ایک مطلب رٹے رٹائی الفاظ نہیں تھے کہ جب ان پر مشکل حالات آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ جو غم ہے وہ اسہنیہ ہو گیا ہے، بہت ہی مطلب اب ان سے سہا نہیں جا رہا ہے. تو انہوں نے شکایت نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ شیطان نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے. تو اس طرح سے جو دعا ہے وہ ایک کریٹیوٹی بھی ہے کہ ہم بنا شکایت کیے اللہ سے مشکل حالات میں اپنے لیے مدد مانگے. اور حدیث میں دعا کو مومن کا ہتھیار بتایا گیا ہے کہ اللہ سے تعلق کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ وہ دعا ہے کہ ہم پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے اللہ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور دعا کے لیے انسان کا سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی دعا کر رہے ہیں اس معاملے میں خود بھی سنجیدہ ہوں. آج کل جو مسجدوں میں عام طور پہ دعائیں ہوتی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، بس آمین بول دیتے ہیں تو وہ دعا ہو گئی. جیسے کہ دشمن جو اگر وہ دشمن کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ کر دے. ایسی دعاؤں میں ہم سنسیئر نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ کو اگر یہی کرنا ہوتا تو پھر اللہ ان کو بھیجتا ہی کیوں دنیا میں. تو یہ کریشن پلان کے خلاف بات ہے کہ ہم اپنے چیلنج کو سامنا کرنے کے بجائے ان کو تباہی کا یہ دعا کریں. تو یہ ایک سنجیدہ دعا نہیں ہے کہ 100 سال بھی اگر ہم دعا کریں ایسی تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. تو دعا سنجیدگی بہت ضروری ہے. تو آخر میں یہی کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بہت مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ نافرمانوں کے علاوہ کون نا امید ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارے تو کہو کہ میں نزدیک ہوں اور تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تو اللہ سنے گا تبھی جب ہم سوچ سمجھ کے بولیں گے. جب ہم خود ہی ایسے الفاظ بولیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم کو معلوم بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے سنا بھی ہے، قبول بھی کیا ہے. تو میں اس بارے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس بارے میں اپنی رائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیف صاحب آپ نے یہ بہت صحیح کہا کہ قرآن جو ہے ایک ون سائیڈڈ کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے ٹو وے کانورزیشن ہے. یہ بات آپ نے بہت ہی تھرلنگ والی کہی. یہ بات ایک حدیث میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آیا ہے کہ بندہ جب جو ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میرے رب نے میری تعریف کی. پھر اس طرح جب وہ ایک ایک آیت پڑھتا ہے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے خدا اس کے جواب میں جو ہے رسپانس دیتا ہے اور فرشتوں کو جو ہے گواہ بناتا ہے کہ میں نے میرے بندے کی اس کو قبول کر لیا.
تو یہ بات بہت صحیح ہے کہ جو ہے دعا ہو، نماز ہو یا پوری ہماری زندگی ہو، یہ ٹو وے ایکسچینج ہے خدا سے. یعنی خدا ہمیں جو ہے کبھی اپنے رسول کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ نیچر کے ذریعے ہم سے گفتگو کر رہا ہے، کبھی وہ جو ہے اچھے اور برے حالات لا کر ہم سے گفتگو کر رہا ہے. تو خدا کے جو کانورزیشن ہے وہ فارم بدل بدل کے جو ہے ہمارے ساتھ جاری ہے. قرآن جو ہے کا جو کانورزیشن ہے اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے انسانوں سے گفتگو کی ہے گویا کہ. تو یہ ایک بہت تھرلنگ بات ہے کہ جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں ان کے ذریعے جو ہے دعا کرائی جاتی ہے. ہر مذہب میں اس طرح ہے. ہندوازم میں جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ جب تک سوامی یا کیا کہتے ہیں جس کو پروہت اس کو آپ خوش نہیں کریں گے آپ کی بات خدا تک نہیں پہنچے گی. اسی طرح جو ہے کرسچینٹی میں بھی یہی ہے کہ فادر کے تھرو خدا سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے غلط کانسیپٹ ہے خدا کو بلانے کے. صحیح کانسیپٹ یہ ہے، قرآن میں کہا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جو ہے تم مجھ سے ڈائریکٹلی مانگو، میں جو ہے ڈائریکٹلی آنسر کروں گا. اور اسی طرح قرآن کے اندر ہے میں جو ہے تمہاری شہرگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو قرآن کا جو کانسیپٹ آف دعا ہے، کانسیپٹ آف کالنگ ہے، خدا کو جو ہے کال دینے کا جو ہے وہ بہت ہی ریلیوشنری ہے اور ایک بریک تھرو ہے ایک ہیومن ہسٹری میں. سارے ہی لوگ جب یہ بتا رہے تھے کہ جو ہے کسی میڈیم کے ذریعے ہی خدا تک ریچ ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے محمد الرسول اللہ نے بتایا کہ جو ہے یہ ایک فیک بات ہے، فیک ایجوکیشن ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جو ہے خدا تک پہنچنے کے لیے یا خدا تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی ذریعے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہر وقت ہر جگہ خدا جو ہے اویلیبل ہے، یعنی بس پکارنے کی وہ دوری پر ہے. گاڈ از جسٹ اونلی اے کال اوے. خدا صرف جو ہے دعا کی دوری پر ہے کہ انسان سمندروں میں پکارے، اندھیروں میں پکارے، جنگلوں میں پکارے، اپنے بیڈ روم سے پکارے، عبادت گاہ سے پکارے، ہر جگہ سے خدا جو ہے اویلیبل ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا بہت ہی تھرلنگ ہے، اور اسی کانسیپٹ کی وجہ سے جو ہے لوگ اسلام کو جو ہے سپر اسپریچول مذہب سمجھتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں اسلام کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کوئی خدا تک پہنچنے کا کوئی یہ نہیں بتایا گیا، کسی کو میڈیم نہیں بنایا گیا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے. دوسری بات جو آرٹیکل میں جو ہے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ لوگوں میں یعنی عام طور پر مسلمانوں میں یہ ہے کہ کچھ رٹے رٹائے الفاظ ہیں، کچھ الفاظ ہیں جن کو کہہ دینے سے جو ہے دعا ہو جاتی ہے. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو ہے رٹے رٹائے الفاظ جو ہے دعا کا ایک پیٹرن تو ہو سکتے ہوں، یعنی اگلے لوگوں نے کیسے دعا کی، ان کے الفاظ کیا تھے، اس کا وہ پیٹرن تو ہے، لیکن جو ہے ان کو دہرا دینے سے آپ کی بھی دعا ہو جائے گی، اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے. مولانا کہہ رہے ہیں جیسے جو ہے ایک مشہور کہانی ہے کہ کوئی خزانہ تھا، خزانے کو کھولنے کا ایک منتر تھا، کھل جا سم سم. تو کھل جا سم سم کہنے سے دروازہ کھل جاتا تھا. اب اگر کوئی غلطی سے کھل جا سم سم کی جگہ کھل جا سم سم کہہ دے تو وہ گیٹ نہیں کھلتا تھا. تو گویا کہ انہوں نے جو ہے خدا کو بھی اسی طرح بنا دیا کہ اگر جو ہے نا آدمی اسٹرکٹلی وہ الفاظ نہ کہے تو گویا کہ خدا ان کی بات سنتا نہیں ہے. حالانکہ خدا جو ہے نان ورڈنگ لینگویج بھی سمجھ سکتا ہے، یعنی جب ہم کچھ نہ کہہ رہے ہوں تب بھی جو ہے خدا ہماری باتوں کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ سکتا ہے. ورڈ میں دعا ہونا ضروری نہیں ہے، خدا جو ہے ورڈ کے علاوہ کی دعا کو بھی سمجھ سکتا ہے. تو اس سے جو ہے اس اسٹیگنیشن سے لوگوں کو نکالنا ہے اور ان کے اندر زندہ دعا کا کانسیپٹ پیدا کرنا ہے. زندہ دعا کا کانسیپٹ جو ہے مولانا کہہ رہے ہیں کہ احساس احتیاج سے آتا ہے.
یعنی جب آدمی جو ہے عجز کی حالت میں پڑا ہوا ہو اور جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا آئی ایم ان ٹائم آف نیڈ، تو یہ جو مومنٹ ہوتا ہے آدمی خود بخود اس کی دعائیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو ہے لگے لگائے الفاظ سے دعا نہیں کرتا۔ ہر انسان کو یہ تجربہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے مسجد میں تو رٹے رٹائے الفاظ کہتا ہو، لیکن زندگی میں ایسے اللہ تبارک تعالیٰ مومنٹ اور حالات لے کر آتا ہے جب آدمی جو ہے اپنی مدر ٹنگ میں اور آؤٹ آف کیا کہتے ہیں سینٹیمنٹس دعا کرنا شروع کرتا ہے، آؤٹ آف فیلنگ دعا کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہی صحیح دعا ہے جب آدمی جو ہے اپنے حالات اور اپنے جذبات اور اپنے واقعات سے بے قابو ہو کر جب خدا کو پکارتا ہے خوشی یا غم کے، تو اس وقت جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں وہ جو ہے ایکچوئل دعا ہے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے احساس احتیاج کے تحت دعا نکلتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں احساس احتیاج کی، جیسے ہم عام طور پر ایتھیسٹ لوگ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھاتے ہیں، خدا موجود نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے پرابلم آف ایول یا پرابلم آف سفرنگ، پرابلم آف ایول اور پرابلم آف سفرنگ کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو بات اس کے بالکل الٹا ہے۔ یعنی پرابلم آف سفرنگ ہے اس لیے خدا موجود ہے، خدا نے سفرنگ یہاں پر اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے ڈسکوری میتھڈ سے خدا تک پہنچے۔ اگر زمین پر پرابلم آف ایول نہ ہوتا، پرابلم آف سفرنگ نہ ہوتی، تو انسان جیسی انٹلیکچوئل اینٹیٹی کے لیے، انٹلیکچوئل کریشن کے لیے جو ہے گروتھ کے راستے نہیں تھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس وقت آگے بڑھتا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب وہ ہیڈل فیل کرتا ہے، جب وہ ڈیفیکلٹیز میں پھنس جاتا ہے۔ انسان کے مائنڈ کا ڈیزائن ہی کچھ اس طرح ہے۔ اگر اس کو کوئی نیڈ نہ پیش آئے، اگر اس کو کوئی چیلنج پیش نہ آئے، اگر اس کو کوئی بریک تھرو نہ آئے، اگر اس کو کوئی بحرانی اور کرائسس کی کیفیت نہ آئے، تو اس کا مائنڈ جو ہے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سفرنگ اور ایول اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے اپنے مخلوق ہونے کو جانے، اپنے کریشن ہونے کو جانے، اپنے احساس احتیاج جس کو مولانا کہہ رہے ہیں سینس آف نیڈ، اس کو ڈسکور، سینس آف نیڈ سے جو ہے وہ اپنے خالق کو ڈسکور کرے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پرابلم آف سفرنگ رکھا ہے۔ تو سفرنگ اور ایول جو ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اصل میں۔ اگر جو ہے ڈسگائز نہ ہو اور جو ہے پرابلم نہ ہو تو انسانی مائنڈ سیٹ اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتا ہے، وہ انلاک نہیں ہو پاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی بڑی ترقیاں کی ہے، آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ انڈیویجولی ہو یا کوئی نیشن ہو، نیشن کی سطح پر بھی اور انڈیویجول کی سطح پر بھی لوگوں نے اس وقت آؤٹ پرفارمنس کیا ہے، اس وقت ان کا پرفارمنس ہائی ہوا ہے جب وہ پرابلم میں تھے۔ ایک ہیومن ہسٹری پر جو ہے دنیا کی تقریباً 20 بڑی سویلائزیشن پر ایک صاحب نے اسٹڈی کی ہیومن ہسٹری کے نام سے، غالباً ان کا نام یہ ہے فلپ ہٹی وغیرہ کچھ ہے، میں کتاب کا نام بھول رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے جو ہے دنیا کی 20 بڑی سویلائزیشن کی اسٹڈی کی۔ اسٹڈی کرنے کے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، گریٹ سویلائزیشن ہمیشہ ان قوموں نے جو ہے کریٹ کی ہے جو کرائسس میں تھی یا جو مائنارٹی میں تھی یا جن کو جو ہے چیلنج پیش آئے تھے۔ تو چیلنج کی حالت انسان کے لیے بلیسنگ ہے اصل میں، جس کو ہمارے ایتھیسٹ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے پرابلم ہے، پرابلم آف ایول کہتے ہیں، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے پرابلم آف اپرچونٹی۔ یہ پرابلم آف اپرچونٹی ہے، یعنی ایک ایسی پرابلم ہے جس کا انجام جو ہے اپرچونٹی میں کنورٹ ہونے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سفرنگ کی کنڈیشن میں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو یہ سچویشن جو ہے انسان کے لیے ایک بلیسنگ بن گئی ہے۔ اب جتنے بڑے بڑے پرفارمنس ہے دنیا کے اندر، فرد کے ہو یا کسی کمیونٹی کے ہو، وہ کرائسس کے بیچ میں کریٹ ہوئے ہیں، ایمرج ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو ریئلی اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جو ہے اپنے رب کو ڈسکور کرے، اس کے اندر سینس آف نیڈ پیدا ہو،
کرائسس میں وہ جو ہے اپنے رب کو ڈسکور کرے اور جو ہے اس کا گروتھ کا سفر جو ہے جاری ہو جائے. تو یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. جی السلام علیکم. جی ہاں، آپ نے ایک بات جو کہی کہ اللہ دعا کی دوری پر ہے، تو اسی وقت مجھے لگا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ صرف سوچ کی دوری پر ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی اللہ کی موجودگی ہو جاتی ہے. اور بالکل دوسری یہ بات، بالکل صحیح. جی تو دوسری بات کہ یہ کہ شوق والی کہ ایپل شوق سب سے زیادہ مشہور ہے کہ نیوٹن کے اوپر سیب گرا، تو وہ بھی ایک ایول تھا، اس کو چوٹ لگی، لیکن اسی شوق نے ساری ڈسکوری کروائی، سائنس کو آگے بڑھایا. ہوں، ہوں. بہت اچھی مثال ہے. یعنی اگر ایپل شاک نہ لگتا تو لا آف گریوٹی انسان جان نہیں پاتا. الزیبرا بھی اسی کے وجہ سے ایجاد ہوئی کہ اس کو کچھ مل نہیں رہا تھا کہ کیسے وہ اپنی بات کو رکھے، تو اس نے الزیبرا کا ایجاد کیا. تو ساری ڈسکوری اس شوق کی وجہ سے ہی ہوئی، میتھس میں، سائنس میں. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے یہ بات. یعنی جس کو جو ہے ہمارے ایتھیسٹ لوگ جو ہے بہانہ بنانا چاہتے ہیں کریٹر کے ابسنس کا، وہ جو ہے سب سے بڑے پروف ہے کریٹر کے جو ہے ایگزسٹنس کا. جی یہیں سے تو پتا چلتا ہے کہ کریٹر نے جو ہے انسان کو پرابلم میں ڈال کر اس پر احسان کیا ہے. پرابلم آف اپرچونٹی ہے وہ اصل میں، پرابلم آف ایول یا پرابلم آف سفرنگ نہیں ہے وہ. تو ایک بلیسنگ ہے جس سے انسان اپنے پیدا کرنے والے تک بھی پہنچتا ہے، اور اس کا جو ہے ان لمیٹڈ گروتھ جاری رہتا ہے اس کی وجہ سے، سفرنگ کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے، تو آج شمیم سر جوائن نہیں ہوئے تو یہیں پر ختم کریں اس کو. ہاں بالکل بالکل کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام